السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر، اور انشاءاللہ آج ہم 3 سیگمنٹ کو ڈسکشن کے اندر لے کے آئیں گے۔ پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ہمارا انشاءاللہ سیگمنٹ ہے وہ معاشرے میں خواتین کا جو کردار ہے، ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور تھرڈ جو ہے انشاءاللہ وہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ پہلو ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ پاکستان میں پہلی بات تو بحمد اللہ تعالی کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور خصوصاً خواتین کا جو حلقہ ہے اس کے اندر ان کی جو دینی خدمات اور خاص طور پہ قرآن کی جو خدمات وہ کئی اشروں پر محیط ہے، اور انہی کا ادارہ جو پورے پاکستان میں النور انٹرنیشنل کے نام سے کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کے قریب جو خواتین ہیں وہ اس ادارے کے اندر تعلیم و تربیت لے چکی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میری مراد استاذہ نگہت ہاشمی ہیں۔ استاذہ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ دوسری دفعہ المدرا تشریف لے کے آئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو جو ہے پوڈ کاسٹ میں لے کے کچھ جو سوالات ہم آج کے سیگمنٹس میں لیں گے، وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں کہ جب ایک مرد جو ہے ایک خواتین کو یا فیمیل کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بائسنس اپروچ آ جاتی ہے۔ تو کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے اور علم اور بصیرت رکھتی ہیں آپ ماشاءاللہ، اور قرآن کے اوپر آپ کی جو گرپ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ جو سلوشنز دیں گے انشاءاللہ وہ بہت معتبر سمجھے جائیں گے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو رمضان کے حوالے سے جب ہم جیسے ہی ہمارا رمضان آتا ہے تو ایک تو ہماری سوسائٹی کا نا ایک ڈراسٹک چینج ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ نا، جیسے ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک لبادہ سا اوڑھ لیتے ہیں، ایک یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو فیملی سسٹم ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو بھی اگر ہم دیکھیں اور ہمارے جو مرد ہیں ان کو بھی دیکھیں، خواتین جو ہے نا وہ اپنا اکثر جو ٹائم ہے وہ کچن میں گزارتی ہیں، اور مردوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہ گیم زندگی بھر انہوں نے نہیں کھیلے یا ریئر کبھی کھیلتے ہیں، کوئی پتنگ اڑا رہا ہے، کوئی کرکٹ میچز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے کیا ہمیں نصیحت کریں گے؟ آپ کی بات بڑی ویلیوبل ہے اس لحاظ سے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی سب لوگ اپنا جائزہ لے سکیں اور آئندہ کے لیے پلاننگ بھی کر سکیں۔ تھوڑی سی بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ رمضان شہر القرآن ہے۔ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی آخری کتاب کو نازل کیا، اس کا آغاز کیا، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا طریقہ کار اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو بیسک نیڈز ہیں، یعنی ہمارا کھانا پینا سونا، تینوں پر کٹ لگانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دن کے روزے فرض کیے، راتوں کا قرآن، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہمیں ملتا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ بالکل روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، صحیح، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ صحیح ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو حیوانی یا بایولوجیکل نیڈز ہیں، ان نیڈز کو یعنی اس میں کمی کر کے ہمارے وقت کو جس بڑے مقصد کے لیے بچانے کے لیے ایڈوائس دی اور یہ سارا سسٹم بنایا، تو وہ یعنی اس کو پورا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ اس بات کی پوری سمجھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں انسان کی بھوک اور انسان کی پیاس کو یعنی اس کے لیے فائدہ مند، اس کے لیے نفع مند بنایا، لیکن
عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کھانے کی باتیں رمضان میں ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ مہینہ جو شہر الصیام ہے نہ کھانے اس کا کو شہر الطعام بنا شہر دیا، الطعام بنا یا دیا، نہیں وہ کھانے کا مہینہ بنا دیا. بالکل ایسے، اور جس مہینے میں سب سے کم سونا تھا اس کو سب سے زیادہ سونے والا مہینہ بنا دیا. بالکل اور جس میں سب سے زیادہ آپ کی روح، آپ کی فکر کو تقویت ملنی تھی، اس مہینے کو ایک بار پھر جسم ہی کی تقویت کے لیے استعمال کر لیا. صحیح. تو بنیادی طور پر روزے کے مقاصد کو اور پھر اسی طرح قیام اللیل کے مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، آگہی کی کمی ہے. صحیح. اور آگہی ملے تو رویوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا اور قیام اللیل کیوں فرض ہوا. لاجک ضروری ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ اس مہینے میں کرنے والے کام تو یہ ہیں، تو پھر ان کاموں کی پلاننگ ہوگی. اور اگر اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو لوگ پھر اپنا پلان ڈفرینٹلی بنا لیں گے. چونکہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، آپ کا صبح کا ناشتہ، آپ کا دوپہر کا کھانا، دن بھر میں کہیں چائے کہیں مشروب، سب کچھ تو کٹ لگ گیا نا. تو اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے، پھر اس وقت کا کیا کریں؟ لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو بوریت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی پلان نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں بہت پروڈکٹیو کام ہو سکتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے، اپنی بہتری کے. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بات کا گہرا شعور ملے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسی سیٹنگز ہونی چاہیے، اور رمضان سے پہلے ریفریش کرنا چاہیے پوری امت کو. ایک دفعہ پھر ان مقاصد کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا پلان دیا ہے. اچھا، ہمارے اسی سوال سے ہی ایک سوال میرے ذہن میں جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے پہلو موجود ہیں رمضان کے اندر پازیٹیولی. جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا کہ اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے ہم نے رمضان کو. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ مطلب تلاوت، عبادات، ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نا تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جیسے کہ تفسیر پڑھنا ہے، یا پھر جو ہے نا اور کچھ مطلب کوئی بھی جو شریعہ سائنسز کے اندر جو بھی ہم جو ہے نا سبجیکٹس کرتے ہیں، تو وہ اس کی جو ہے نا اس کے اندر ایک انٹینس ورژن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں کس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہی پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے ہم؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے. بھوک پہ کٹ لگایا نا، انسان کی نیڈ ہے. صحیح ہے. اور انسان دوسروں کی بھوک کو محسوس کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں بڑا کرنے والا کام مخلوق کی خدمت ہے. صحیح. اس جانب ضرور آنا چاہیے. رمضان میں آپ دیکھیے کہ لوگ اس کا احساس بھی کرتے ہیں جتنا توجہ دلائی جاتی ہے. افطار بھی، راشن بانٹنا بھی، لوگوں کو کپڑے وغیرہ پہنانا، ان کی باقی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہوتا ہے، لیکن یعنی جتنے بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے اس سے بہت کم. اس لیے کہ احساس اجاگر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان جتنی ہمدردی عام دنوں میں نہیں ہوتی، انسان کے اندر سے ابھرتی نہیں ہے، کیونکہ وہ درد محسوس نہیں ہوتا. تو رمضان میں عام طور پر لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے. عبادت اپنی جگہ پر، عبادت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تلاوت بھی، ذکر اذکار، دعائیں بھی، قیام اللیل بھی، ہر ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اور عبادت کے مقابلے میں علم کی ویلیو زیادہ ہے. اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کانا رسول اللہ اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے. اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. تو جبریل علیہ السلام تعلیم دینے آتے تھے، جو کچھ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا چکا ہوتا تھا اس کو ریوائز کروانے کے لیے. تو یہ ریویژن جو ہے نا، یہ محض تلاوت نہیں ہے، یہ ریویژن جو ہے یہ علم ہے، تعلیم ہے. اور علم دراصل اچھی عبادت سکھاتا ہے، اور علم عبادت کے مقابلے میں افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت
یعنی اس کی ویلیو کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہ ہو تو عبادت بھی درست نہیں ہوتی اور عبادت کی سمت بھی درست نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو مزید جو ہے وہ سادہ طریقے سے دیکھنا چاہیں تو علم کی ضرورت بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے عبادت اچھی ہوتی ہے, اور اچھی عبادت کرنے والا مخلوق کا خدمتگار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور تینوں چیزوں کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے, اور مخلوق کا خدمتگار اچھے خلق کے بغیر خدمت نہیں کر سکتا. بالکل ایسے اچھے اخلاق کے بغیر. اچھا, اسی کا اگر ہم جو ہے نا جو کانٹراسٹ میں اپوزٹ سائڈ لے لیں تو وہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی, اور عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا بھی معاملہ رہتا ہے کہ علم آ بھی جاتا ہے اور سمجھ آ بھی جاتی ہے, ادراک بھی ہو جاتا ہے, انسان کو عرفان بھی حاصل ہو جاتا ہے, لیکن وہ علم جو ہے نا وہ عمل نہیں بن سک رہا ہوتا. اور انسان, اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے, مطلب انسان اندر سے خالی پن محسوس کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے مطلب اذان ہوتی ہے اور مطلب قرآن بھی دکھ رہا ہوتا ہے, اندر سے ایک فیل آتی ہے, لیکن وہ انرجی, ایک پش فیل نہیں کرتا انسان. رمضان میں چلیں پھر ہو جاتا ہے, لیکن آگے پھر کنٹینیوٹی بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی اس کی. تو آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے ہم سب کو. بات یہ کہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے, لیکن علم کے بعد جو بہت زیادہ ویلیوبل چیز ہے نا وہ انسان کا ایمان ہے, یقین ہے. کمی یقین میں ہوتی ہے, جب یقین میں کمی ہوتی ہے تو عمل میں کمی آتی ہے. یہ پہلی بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی زیادہ بڑی لاجک چاہیے ہوتی ہے, اس کا گہرائی تک ادراک چاہیے ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ یقین بن کے آپ کے اندر اتر جائے. وہ انفارمیشن کی سطح پہ رہ سکتی ہے. تو جب اس کی یعنی وہ سطحی چیز ہوگی تو گہرائی کے اندر نہیں جائے گی, اور گہرائی کے اندر نہیں اترے گی تو عمل نہیں ہوگا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جیسے علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے نا, ایسے ہی عمل کرنا سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جب انسان عمل کرنا نہیں سیکھتا تو اس کی وجہ سے انسان سے تسلسل کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے استاد کی ضرورت ہوتی ہے, جو مربی بھی ہو, مزکی بھی ہو, جس نے تربیت کی ہو, اور مصاحبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ عمل کسی کے ساتھ رہ کے سیکھتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے ساتھ ایک صاحب رہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے 20 سال ادب سیکھا, پھر میں نے 30 سال علم سیکھا. تو ادب جو سیکھتا ہے وہ عمل سیکھتا ہے, اس کی زندگی میں عمل آتا ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو یہ جو ادب ہے نا, اس کی بنیاد پر انسان کے عمل کا تعین ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کا دل جھکتا ہے اور انسان کے لیے عمل کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. صحیح ہے. اچھا, یہ بڑے نا اسپیسیفک سوال تھے, تو میں ایک جنیرک سوال آپ سے کروں گا رمضان اور خواتین کے حوالے سے. کوئی خاص اس کے علاوہ آپ نصیحتیں کرنا چاہیں, کوئی 2-3 بڑے اسپیسیفکلی کہ یہ چیزیں خواتین ضرور کریں رمضان کے اندر؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ہو یا مرد, رمضان تو سبھی کے لیے آتا ہے. بالکل. مرد اپنی نوعیت کے کام کرتے ہیں, خواتین اپنے یعنی ان کے کاموں کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ عورت اگر صرف اپنے گھریلو امور انجام دے رہی ہو, اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہو, اور ابھی وہ معاشی کارکن نہ بنی ہو, تب بھی اس کی مصروفیت تو بہت ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اگر وہ معاشی کارکن بھی بن چکی ہے تو اس کی زندگی میں بہت یعنی ایک مشقت بھری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اس مشقت بھری زندگی میں سے وقت نکالنا, اپنے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. رمضان جب آتا ہے تو صرف اپنی عبادات کے لیے نہ آئے. رمضان گھر والوں کے لیے بھی رمضان بنانے کے لیے خاتون کو کوشش کرنی ہے, اور رمضان کو بچوں کے لیے بھی پروڈکٹیو بنانے کے لیے ایک عورت ہی نے کوشش کرنی ہے. تو عورت نے بچوں کی تربیت کی طرف بھی زیادہ توجہ کرنی ہے, اور
مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 روزے ہر مہینے میں لازم کر رکھے تھے رمضان سے پہلے، تو تب بھی روزے تو اتنا ہی رکھنے تھے، 30 روزے اگر رمضان کے لیے، اور 6 شوال کے 36 روزے ہی بنتے ہیں، اور سال میں اگر ہر مہینے کے 3 روزے ہوں تو تب بھی گنتی تو برابر کی بنتی ہے. لیکن اس کو ایک مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والوں کے لیے لازم کیا، فرض کیا، تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ رمضان ایک فیسٹیول کی طرح، ایک یعنی پوری خوشی کا یہ موقع جو ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. پورا منتھ وہ فیسٹیوٹی رہے گی. جی بالکل، پورا منتھ جو ہے اس خوشی کا احساس اور اس خوشی سے سرشار رہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاریاں ضرور کرنی چاہیے. ہمارے یہاں خواتین جب تیاری کرتی ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں اور اپنے یعنی کیا کیا چیزیں انہیں اپنے فریزر میں بنا کے پہلے سے رکھ لینی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کیونکہ ان کے کام سے متعلق ہے. لیکن اصلاً رمضان سے پہلے رمضان اور روزے، قیام اللیل اور دیگر عبادات کے بارے میں علمی مجالس میں شرکت کر کے، یا اب بہت آسان ہے، یوٹیوب سے آپ لیکچر لے سکتے ہیں، آپ باقاعدہ کسی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اور جب کبھی آپ کسی مجلس میں شرکت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ نفع مند ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھی سارے لوگوں کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک عورت اگر اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اس مہینے کا اچھے انداز میں استقبال کرنے کے لیے کوشش کرے تو سب کے لیے یہ خوشی کا موقع بن سکتا ہے. اور ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اوقات متعین کرنے چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے، ایک مہینے کے لیے جب روزوں کا ایک پورا پیٹرن موجود ہے تو اس مہینے میں کون کون سی ایسی برائیاں ہیں یا ایسی غلطیاں ہیں جن کو چھوڑنا ہے اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے ڈسپلن، خود رمضان ڈسپلن سکھاتا ہے. جیسے ایک وقت میں سب لوگ جو ہیں وہ سحری کرتے ہیں، ایک وقت میں افطار کرتے ہیں، اور آگے پیچھے اگر لوگ کھانے پہ موجود نہیں بھی ہوتے تو رمضان میں موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے، پہلے سے پلان کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو اس موقع پہ شیئر کرنی ہے. اچھے میسیجز سب لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کی بھی اچھی روٹین بنوانی چاہیے، اور خود بھی تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ضرور آگے بڑھ کے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور تلاوت قرآن کے لیے اور خاص طور پر دورہ قرآن کے لیے ضرور پلان کرنا چاہیے کہ ایک بار سال میں سے اگر وقت ملا ہے تو قرآن کو پورے طریقے سے دہرا لیں اور رسول اللہ کی سنت کو ضرور پورا کر لیں. اچھا، آپ نے تراویح کا تذکرہ کیا، تو عمومی طور پہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین کو، ہر کسی کو وہ ایکسیس حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مسجد جائیں یا پھر ایسی جگہوں پہ جائیں اور تراویح پڑھ سکیں. اگر ہم بالکل ایک منیملزم کی بات کریں کہ اویلیبلٹی نہیں ہے یا پھر کوئی ریسورسز نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، تو وہ بالکل ایک منیمل ایسی کیا عبادت تراویح کو کس طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں کہ چلے مرد تو چلے گئے باہر، ممکنات نہیں ہے، خود گھر پہ ہیں اور بچے ہیں، اب وہ اس ٹائم کے اوپر کیا کس طریقے سے اس کو مینیج کر لیں؟ میں پہلی بات تو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ امکانات پورے موجود ہیں، یعنی گھر کے قریب مساجد بھی ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں دور دور تک کوئی ایسا امکان موجود نہیں، جو کہ ایسا ہے نہیں بیسیکلی یہاں پہ، تو پھر یہ کہ کچھ گھر یعنی کچھ نیبرز جو ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا انتظام کر لیا جائے جو تراویح پڑھا دیں، اور مرد بھی جو ہے تراویح پڑھیں اور خواتین بھی اور بچے بھی. بچوں کو قیام اللیل کروانا، چاہے ان کی عمر کتنی چھوٹی ہو، لیکن ان کو شامل کرنا، ان کو اس پورے پروسیس سے گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر بچے کیسے لرن کریں گے؟ بچوں کو تو زندگی میں سمجھ ہی نہیں آئے گی. بالکل ایسے. تو یہ تو یعنی ایسا موقع ہے کہ بچوں کے اندر صالحیت کے لیے زیادہ عمدہ طریقے سے کوشش ہو سکتی ہے. الحمدللہ. بالکل. اچھا، اب ہم ماشاءاللہ رمضان کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا سارے جو اپنے جو سلوشنز دیے، اور ماشاءاللہ مجھے ذاتی طور پہ بہت ساری چیزوں کے جو ہے نا حل ملے الحمدللہ.
اب اگر ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں خواتین کے کچھ مسائل کی طرف یا ان کے کردار کی طرف، آپ نے جیسا کہ بولا کہ اگر تو ایک عورت وہ صرف ہاؤس وائف کے علاوہ وہ کوئی فائنینشلی نیڈس کو بھی پورا کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک وہ برڈن بھی ہوگی اور ایک اسٹریس لیول بھی اس کا بڑھے گا، معاملات ہوں گے. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل سوشل میڈیا پہ نا بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے، اور اب لوگ جو ہے نا اس کے بات بھی کرتے ہیں کہ جو فیمنزم کی بات آ رہی ہے یا پھر ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جب اس کو جب وہ فائنینشیل نیڈس کو پورا کر رہی ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ٹاپکس کے ڈسکشن کے اندر اس کا جو ہے نا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا اس فیمنزم کو یا پھر جو ویمن امپاورمنٹ ہے، حالانکہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں، اس کی ایک بیلنس اپروچ کیا سمجھتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمنزم بیلنس کے لیے تو نہیں ہے، صحیح ہے، یہ تو بیلنس خراب کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. میں سادگی کے ساتھ اس کا یہی جواب دے سکتی ہوں. اور اگر آپ کہیں ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو یہ عورت پر رسپانسبلٹیز بڑھانے کی بات ہے. اور یہ ایک ایسی امپاورمنٹ ہے کہ وہ تین طرح کے کام انجام دے، گھر سنبھالے، بچے سنبھالے، بچوں کی پیدائش، بچوں کی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی ذمہ داریاں بھی. صحیح ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مزید دب جاتی ہے، صحیح ہے. مزید اس پہ بوجھ آ جاتا ہے. یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، اسے اور چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اس سے ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں نے اس پر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے توسط سے جابینس کے اوپر بہت ساری ریسرچز کروائی ہیں. تو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو ہمارے ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کے انڈے دینے والی چڑیا ہے. اچھا. تو وہ ہماری شادیاں نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ تحقیقات کا نتیجہ دیکھنا چاہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ اس میں کرائسس بڑھ گیا ہے خاتون کے کام کرنے کی وجہ سے. اور ان خواتین کو اگر حقیقی انداز میں جائزہ لیں تو خاتون زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے. میں جو ذاتی طور پر فیل کرتی ہوں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ کوئی خاتون پوٹینشیل رکھتی ہے تو بزنس نہ کرے یا سوسائٹی کو سرو نہ کرے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عورت جو ہے، اللہ پاک نے اس کو جو اصل گٹس دیے ہیں وہ انسانیت کی تعمیر کے لیے کام کرے تو یہ سب سے زیادہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے. تو عورت کو ایک ٹیچر ہونا چاہیے. عورت کو جیسے اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جذبات رکھے ہیں، ایسے ہی سوسائٹی کے افراد کو یعنی تربیت دینے کے لیے اسے اس فیلڈ میں زیادہ آنا چاہیے. جہاں تک باقی فیلڈز کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت ڈاکٹر ہو تو نیچرلی خواتین کے لیے زیادہ سہولت والا معاملہ ہے. باقی فیلڈز میں بھی وہ جا سکتی ہے لیکن اس کی نیچر سے وہ مطابقت نہیں رکھتے. کانفلکٹ آئے گا، تھوڑا بہت کانفلکٹ آتا ہے. اور عورت کی جو اصل نفسیات ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اور عورت کے اندر جو اس وقت تکلیف ہے اور عورت کے اندر جو چیخیں ہیں، بنیادی طور پر وہ یعنی ٹھیک ہے اس میں عورت کے شکوے ہیں کہ مرد کے رویوں کی وجہ سے یا باقی، لیکن اصل اس کا پرابلم یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا. تو اس کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو یہ امپاورمنٹ اور فیمنزم اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو سولو کیا جا سکتا ہے. میں یہ مناسب ہی خیال نہیں کرتی کہ میں اس کے اوپر یعنی خواتین کو ناراض کروں یا اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کروں. مجھے لگتا ہے عورت مظلوم ہے، بنیادی طور پر مظلوم ہے. جب آپ اسے اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے باہر لائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پس جائے گی. باہر اور اندر کی دنیا میں بیلنس قائم نہیں رکھ پائے گی. نہ وہ گھر کی رہتی ہے نہ باہر کی رہتی ہے. تو عورت کی اس تکلیف کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے آپ نے جو ہے نا عورت کی تکلیف کی بات کی ہے، تو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو شادی شدہ خواتین ہیں اکثر و بیشتر ان کے یہ مسائل رہتے ہیں کہ سسرال کے اندر جب وہ شادی ہو کے جاتی ہیں اور ایک ٹائم ان کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا ایک اسٹریس لیول کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اس کا ریزن ہو سکتا ہے سم ٹائم وہ سیلف کریٹڈ ہو،
اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ساری ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن آگے جو اگلے جو اپوزٹس ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل بھی جو ہے نا بڑے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ ایسے اسٹریس لیول میں جہاں پہ میکے سے اگر کوئی سپورٹ چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی, شوہر بات سمجھ نہیں رہا, اب وہ وہاں پہ پس رہی ہے. تو اس کو کس طریقے سے جو ہے نا ڈیل کیا جائے ایسے مسئلے کو؟ ایجوکیشن ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی شادی سے پہلے یعنی میں سمجھتی ہوں بچیوں ہوں یا بچے, شادی سے پہلے ان کی شادی شدہ زندگی کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے. اچھا. اس کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ تعلیم نہیں دی جائے گی تو یہ سٹریس بڑھتا ہی جائے گا. اگر آپ اس کا کوئی ادر سولوشن دیکھنا چاہیں تو اس کا کوئی ایسا سولوشن ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جب بہت سارے معاملات کو سمجھتی نہیں ہیں تو ان کے لیے نئے ماحول میں جا کے ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمس ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ دوسرا آپ کو یعنی ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہو اور آپ اس کی بات کو ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ یعنی میرے پہ ہٹ ہے. انسان اپنی ذات کا تحفظ کرتا ہے نا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور بچی بہت کوشش کر رہی ہوتی ہے. دونوں طرح سے ہی باتیں ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. جیسے ہم نے اب ڈپلوما کورسز کروائے تو ہم اس سبجیکٹ کو ہم نے کریکلم میں شامل کر دیا. اچھا. میریٹل میٹرز. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو پرابلمس پیش آتے ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں ہم, تاکہ بچی کا ذہن جو ہے وہ اس کے مطابق پریپیئر ہو جائے اور الحمدللہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, اسی کہ اگر میں ایک سوال ایڈ کر دوں, تھوڑا سا وہ شاید آکورڈ بھی ہو. جب ہم شاپنگ کی بات کرتے ہیں اور خواتین کی شاپنگ کی, تو ہمارے یہاں جو ہے نا ایک کہاوت کہہ لیں, کہاوت نہیں مطلب یہ بات کہی جاتی ہے کہ رکھنے کو کپڑے نہیں ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس کا ایک جو بیسک ریزن میں دیکھتا ہوں کہ ریپیٹیشن آف کلوتھس, کہ ایک کپڑا اپنے ایک جگہ پہن لیں. مردوں میں یہ چیز نہیں ہوتی, وہ مطلب ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اگر خاتون نے ایک جگہ ایک کپڑے پہن لیے تو وہ نیکسٹ ٹائم اس کو ادھر پہننا تو ایک حد تک والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی وہ یہ اس کی ریپیٹیشن تو نہیں ہوتی. تو اس کو آپ جو ہے نا ایز اے ویمن سائیکالوجی میں کس طریقے سے آپ پلیس کرتی ہیں, یہ کیا چیز ہے اور ہم سمجھائیں ہمیں. اصل میں زینت عورت کا حق ہے. صحیح ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم عورت کو ایجوکیٹ نہیں کرتے اور اسے تقوی والی زندگی نہیں سکھاتے تو نیچرلی عورت کے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک خاتون سے بجٹ ضرور بنوانا چاہیے, منتھلی بھی اور اینولی بھی, اور اسے کہنا چاہیے کہ ان مدات میں ہم اتنا اسپینڈ کر سکتے ہیں اور اتنی لمٹ تک رہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے لیے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جائے گی. اور عورت جب کسی چیز کو اون کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے اگلے ڈیسیژنس میں پھر مشکل پیش نہیں آتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دلوں سے نہیں نکلتی جب تک کہ آپ پراپرلی اپنے دین کو نہیں سمجھتے. جیسے اللہ رب العزت نے سکھایا, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اس کے بعد ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہ جاتی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ عورت کو پھر بھی خوبصورتیوں سے روکنا چاہیے. لیکن یہ 2 ویز میں خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے عورت کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عورت اگر بھرپور طریقے سے مرد کے ساتھ بجٹنگ میں شامل ہوتی ہے تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, کہاں سے ہماری لمٹ کراس ہوتی ہے. تو اگر یہ بجٹ بنانے کا سارا سلسلہ مرد ہی کے ہاتھ میں رہے تو عورت کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر کس وجہ سے مجھے روکا جاتا ہے یا کس وجہ سے مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ یوں نہ کرو یا یہ نہ کرو. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری پہلی جو خواتین ہوتی تھیں وہ بھی یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ ہم ریپیٹ کریں, لیکن وہ اس کے حل نکال لیتی تھیں. اس کے اندر یعنی اپنے ہی کپڑوں کو جو ہے وہ مختلف طرح سے چینج کر لیتی تھیں اور اپنے بجٹ کے اندر رہتی تھیں. اب تھوڑا سا یہ مسائل زیادہ پیدا ہو گئے ہیں لڑکیوں کے اور خواتین کے, لیکن یہ ہے کہ میں نے فیل کیا ہے کہ جب عورت کو تعلیم دی جاتی ہے تو یہ مسائل سالو ہو جاتے ہیں اور عورت زیادہ سمپل لائف کی طرف آ جاتی ہے. بہت شکریہ. اچھا,
اب جو میں سوال کروں گا نا کہ بیسکلی جو ویژنری کپلز ہوتے ہیں اور بیسکلی جو ویژنری شادی بھی کرتے ہیں، ایک پرپس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور بڑے ان کے گولز ہوتے ہیں، کپل گولز ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے یہ کام کرنے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے ایک تھیوری ہے، اب پریکٹس کی طرف وہ آگے ہیں اور پریکٹس بہت مشکل ہوتی ہے، اپلیکیشن بھی بہت مشکل ہوتی ہے. تو وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے اعتبار سے یہ کرنا ہے، تربیت کے اعتبار سے یہ کرنا ہے، عبادات ایسی ہونی چاہیے یا قرآن کا ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب حقیقت میں جب عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں. اس میں کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں والدین کی طرف سے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنے بچوں کو پیرنٹنگ نہیں سکھاتے. شادی کرتے ہیں تو یعنی دلہن کے کپڑے بنانے ہیں، اس کا زیور بنانا ہے، جہیز کی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، تعلیم کی طرف توجہ ہوتی ہے، جنرل ایجوکیشن کوئی نہ کوئی ڈگری مل جائے. لیکن اصل میں نکاح کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ نکاح کے بعد کون سے معاملات پیش آنے ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کیسے گزارنی ہے، ان لاس کے ساتھ کیسے رہنا، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، معاشرے میں اپنے کردار کو، اپنے رول کو کس طرح سے بہتر انداز میں پرفارم کرنا ہے. یہ عورت کو سمجھ نہیں آتی یا مرد کو سمجھ نہیں آتی، دونوں طرف ہی. تو نیچرلی وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. اور اس پر دوسرا بڑا کام جو ہے پیرنٹنگ کا، پیرنٹنگ ایسی چیز نہیں ہے تربیت اولاد کہ آپ اسے ایزیوم کر لیں کہ میں نے یہ سب کچھ پڑھ رکھا ہے تو میں یہ سب کچھ سکھا بھی لوں گا. یہ ایک اور فیلڈ ہے. یعنی آپ کے پاس علم ہو سکتا ہے لیکن اب آپ نے اس علم کو سکھانا کیسے، آپ نے عمل کرنا کیسے سکھانا ہے. آپ کا بچہ اتنا زیادہ فہم رکھتا ہے کہ وہ آپ کا استاد بن جائے گا. یعنی وہ آپ کو سکھانے لگ جائے گا بجائے اس کے کہ آپ اسے سکھائیں. تو آپ جتنے جی چاہے گول سیٹ کر لیں، آپ پراپرلی تربیت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تربیت کرنا نہیں جانتے. تو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اولاد کی تربیت کو اپنے مقاصد میں شامل ہی نہیں کیا جاتا اس انداز میں کہ ہم گول سیٹنگ کریں کہ ہم نے تربیت اولاد سیکھنی ہے، کیسے تربیت کرنی. مثال کے طور پر جیسے بچوں کے اندر جو اینگر ہے، جس ماحول میں آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل چھوٹے بچے کو دیکھیں، ماں باپ ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. بالکل چھوٹا بچہ، اس کو پتا ہے میری سیلفیاں لی جا رہی ہیں، میری پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں. باقی بہت جلد وہ پہچان جاتا ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں اور مجھے اس طرح کے فارم میں لا کے فوری طور پر کس طرح سے لوگوں کے سامنے جانا ہے. ایسے ماحول میں بچے کے اندر خود پرستی نشو و نما پاتی ہے. پھر وہ ماں باپ کی نہیں سنتا، پھر وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا. اسے پتا ہے کہ میری رائے، میری ذات زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر اس وقت کے بچے کو آپ اسٹڈی کریں، ریسرچز کریں، آبزرویشن سے تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس وقت کے بچے کے بارے میں رسول اللہ کی جو پیشین گوئی ہے نا، وہ پوری ہو گئی ہے. انتلد الامۃ ربتہا، بالکل کہ قیامت کی نشانیاں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. تو یہ جو باقی معاملات تو اس کی بہت ساری وضاحتیں کی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی آقا بن جائے گی، مالک بن جائے گی. آج وہ دور ہے کہ تربیت اولاد نہ سیکھنے کی وجہ سے اولاد ایسے مقام پر آ گئی ہے. اور پھر روسو کی تھیوری اور جو ویسٹرن تھیوریز کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بات نشو و نما پا چکی، یہ بات بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو گئی ہے کہ بچے کو کچھ کہنا نہیں، بچے کو ناراض نہیں کرنا. چائلڈ سائیکالوجی کی وہ تھیریز ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو بچے کو جو ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ انسان نہیں رہنے دیتی، اسے ہیومینٹی کے لیول پہ نہیں رہنے دیتی، جس کی وجہ سے آج کرائسس ہے. ماں باپ بچے کو اچھے اخلاق نہیں سکھا پاتے، ماں باپ بچے کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا پاتے، مہمانوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں سکھا پاتے، صلہ رحمی نہیں سکھا پاتے. بچوں کے اندر برداشت نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ماں باپ کے اندر برداشت نہیں ہے. تو اگر ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں سوسائٹی میں، اچھے لوگوں کی کمی نہیں، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یعنی اچھا انسان، صالح انسان بننے میں ہیلپ دیں. ان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا سیکھیں. صحیح. چلیں اس پوڈ کاسٹ کے آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ یہ کہ
جب ہم بچوں کی تربیت میں نا اسلامک ویلیوز جو ہماری ہیں، کچھ ہماری بالکل ریڈ لائنز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ہم جو ہے نا سختی کرتے ہیں بہت سارے حوالوں سے، لائک ٹی وی کے حوالے سے، یا پھر یہ اپنے موبائل فون کا تذکرہ کیا. بہت سارے پیرنٹ اسکرین ٹائم کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں. تو اور ظاہر سی بات ہے پھر جب ہم بچے کو اگر کنٹرول بھی دیتے ہیں تو وہ پھر بچہ جو ہے نا ایک دوسری ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتا ہے. ایک احساس کمتری اس کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یا پھر جب وہ اپنی فیملی میں اور جو لوگوں کی سے منگل ہوتا ہے بچہ، تو وہ ایک ڈفرینٹ کیمسٹری پہ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ایک فریکوینسی پہ ہوتے ہیں، یہ بچہ ڈفرینٹ کیمسٹری پہ، تو وہ اپنے آپ کو نا بہت پیچھے محسوس کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں اس کی روکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو ایک ڈیفینیٹلی پازیٹیولی انگیج بھی کیا گیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ منگل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، اور یہ میں نے بہت بڑے بڑے عمر کے بچوں کو بھی دیکھا ہے، 17-18 سال میں بھی، مطلب وہ 10-11 میٹرک یا اے لیولس بھی انہوں نے بہت کنٹرول انوائرمنٹ میں کیا. لیکن جب سوسائٹی میں ایکسپوجر کی طرف وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بیک فیل کرتے ہیں. تو اس میں ایک بیلنس اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ سنگل ہینڈیڈلی تربیت کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں ایسے گروپس کے ساتھ انوالو کر دیا تھا جہاں پہ ہم بھی سیکھتے تھے، دوسرے بھی سیکھتے تھے. ایک طرح کی سوسائٹی، ایک طرح کے لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے کانفیڈنس میں ملتا تھا. صحیح ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں کیا کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آج کا بچہ اچھی صحبت سے محروم ہے، اور بچوں کے گروپس بنانے چاہیے، اور بچوں کے اچھی دوستیوں کے لیے دعائیں، لائک مائنڈیڈ گروپس، اور بچوں کی اچھی دوستیوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. کسی بزرگ نے لیلۃ القدر میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اچھے دوست دینا. تو اپنے بچوں کے اچھے دوستوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کی اچھی یعنی سرکلز بنا لیتے ہیں، پھر ان میں مختلف مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے مختلف چیزیں سکھاتی ہیں اور بچوں کو فن بھی کراتے ہیں، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے یعنی ویوز کو جو ہے وہ، اور ان کے آئیڈیاز کو، اور ان کی جو اپروچ ہوتی ہے اس کو ویلیو بھی کرتے ہیں، ان کو پھر چانس بھی دیتے ہیں کہ وہ اچھے سرکلز میں موو کریں. میرے سرکل سے مراد یہ ہے کہ انفارمل سرکل نہیں ہے. میری اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے لیے جیسے بڑوں کی آرگنائزیشنز ہیں نا، ایسے بچوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہونی چاہیے. صحیح. اور جیسے ٹین ایجرز ہیں تو ٹین ایجرز کے لیے بھی ایسے گروپس ہونے چاہیے جو باقاعدہ طور پر کام کریں. تو پھر احساس کمتری سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ بچوں کے لیے فن کے بھی اسی طرح سے مواقع انہیں دینے چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ وہ اچھی ہیلدی گیمز بھی کھیلیں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور یہ کہ وہ ایسے کام بھی کریں جس کی وجہ سے انہیں بھی اچیومنٹ کا احساس ہو اور سوسائٹی میں بھی ان کی ویلیو. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ کانفیڈنس ملے گا بھی اور ملتا بھی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو اشکالات اور سوالات تھے ان کے جوابات دیے. اور میں ذاتی طور پہ میں نے بہت جو ہے نا سیکھا، کیونکہ آپ کے جو ماشاءاللہ جو سلوشن پرووائڈنگ تھی وہ تجربوں کی گھاٹی سے گزری ہوئی تھی، اور میں بڑا مشکور ہوں. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے دنیا اور آخرت کے اندر. یہ تھی ہماری استادہ نگہت ہاشمی صاحبہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے سوالات کے جوابات دیے، اور ہماری معاشرے کے جو مسائل تھے ان تربیت کے حوالے سے اور بہت سارے اشکالات کے حوالے سے انہوں نے اس کو کلیئر کیا. اجازت دیں ہمیں، انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کی توفیق رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.